اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ النصح، نصح کا لفظی معنی ہے خیر خواہی، اور خیر خواہی خیر چاہنا، اسی سے لفظ خیر خواہ ہوتا ہے، خیر چاہنے والا، ویل وشر، اور خیر خواہی ویل وشنگ، یعنی کسی کے لیے اچھا چاہنا۔ نون صاد ہا اس کا مادہ ہے۔ نصح العسل کا معنی ہوتا ہے شہد صاف کرنا، اور نصح العمل خالص طریقے سے کام کرنا، اسی سے لفظ نصیحت ہے، اور نصیحت اسم مصدر ہے۔ اخلاص، خیر اور صلاح کی طرف بلانا، شر اور فساد سے بچانا، اس سے روکنا۔ متنصح کہتے ہیں پیوند لگے ہوئے سلے ہوئے کپڑے کو۔ تو گویا نصح کے معنوں میں اخلاص بھی پایا جاتا ہے، اور کسی کی خیر خواہی کرنا یا اس کو نصیحت کرنا، اور کسی کے لیے سنسیئر اور فیتھفل ہونے کے معنی۔ کسی بھی انسان کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اسے انسان بناتا ہے۔ خیر خواہی، دوسرے کا بھلا چاہنا، یہ انسانیت کا خلاصہ ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے، تو وہ نام ہے دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہ ہونا، خیر خواہ ہونے کا نام، اور یہی انسانیت کا اصل معیار ہے۔ انسان کہا ہی اس کو جائے گا جو دوسروں کا بھلا چاہے گا، جس کے دل میں خیر خواہی ہوگی۔ اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی کے دل میں خیر خواہی ہے یا نہیں؟ وہ انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ جس کے دل میں خیر ہوگی اس کے رویے میں بھی خیر ہوگی، وہ ہر موقع پہ اس کا اظہار کرے گا، وہ دوسروں کے لیے فکر مند رہے گا، دعا کرے گا۔ اگر دوسرا شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرے کے راستے کی رکاوٹیں اور مشکلات دور کرنے پر آمادہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ تمام کے تمام انسانوں کے خیر خواہ تھے، ویل وشر تھے۔ قال اللہ تعالی ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف آیت 68، ایک پیغمبر اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ٹرسٹ وردی ہوں، امانت دار ہوں، قابل اعتماد ہوں۔ اور یہ خیر خواہی ہر پیغمبر کے اندر پائی گئی۔ اس کی عملی مثالیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دیکھ سکتے ہیں، خواہ طائف کا موقع ہو یا پھر دیگر قبائل کے ساتھ معاملات ہوں، خود اپنے قبیلہ یعنی قبیلہ قریش کے ساتھ اور دیگر قبائل کے ساتھ، آخری حد تک، آخری درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کی۔ تو خیر خواہی صرف دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتی، خیر خواہی تمام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کا بھی بھلا سوچنا چاہیے، کیونکہ دین اسی چیز کا نام ہے۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں، خیر کے جذبات نہیں پائے جاتے، جو دوسروں کے لیے بھلائی نہ چاہے۔ طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل آپ کے پاس آئے، آپ نے زخم اٹھائے، اور جبریل نے آ کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں، تو آپ کا جواب کیا تھا؟ کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی تکلیف پہنچانے والوں اور انتہائی بدتمیزی کا سلوک کرنے والوں کے لیے بھی آپ نے برا نہیں چاہا، ان سے بھی مایوس نہیں ہوئے، اور کیا کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی اولادیں مان جائیں۔ ان کو تباہ نہیں کرنے دیا، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کا برا نہیں چاہا۔ اس کو کہتے ہیں خیر خواہی، اور آخری حد تک خیر خواہی صرف سامنے والے کے لیے نہیں، اس کی نسلوں کے لیے بھی، آنے والی جنریشنز کے لیے بھی۔
قبیلہ دوس کے طفیل بن عمرو الدوسی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی اسلام کا راستہ سجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو واپس آ کر انہوں نے کیا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ طفیل بن عمرو الدوسی اپنے وطن واپس گئے اسلام قبول کر کے۔ انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر باپ اور بیوی کے سوا کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ دوبارہ مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور قبیلہ دوس کے بارے میں سخت تاثر کا اظہار کیا۔ ابن اسحاق نے یہ روایت نقل کی ہے طفیل بن عمرو کی، کہتے ہیں کہ میں نے دوس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے ماننے میں دیر کی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آیا اور آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوس کھیل تماشے میں منہمک ہے، اس کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، اس کو اسلام کی دعوت دو اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ کہنے والے نے کیا کہا کہ آپ بد دعا کریں، اور جواب دینے والے نے کیا کیا؟ دعا دی۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں دوسرے کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، دوسرے کا بھلا چاہتا ہے، لیکن پھر کسی کی باتوں میں آ کر خیر خواہی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آخری حد تک مہربان تھے، رحمت للعالمین تھے، اور کسی کی باتوں میں آئے بغیر وہی کرتے تھے جو کرنا چاہیے تھا، اور وہ کیا؟ رحمت کی دعا۔ حتیٰ کہ اپنے قبیلے کے لیے قریش کے لیے بھی مسلسل ہدایت اور ان کی نجات کی دعا کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب جو وفات کے قریب تھے تو اس وقت بھی آپ کا فکر اور آپ کا غم کیا تھا؟ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیں، کس قدر حریص تھے، اور کسی کی بھلائی اور خیر خواہی کی یہ حرص آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے اندر یہ چیز رچی بسی نہ ہو کہ وہ حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہو۔ خیر خواہی کو مصنوعی جذبہ نہیں کہ اوپر سے کوئی چیز لیپ دی جائے تو انسان دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ خیر خواہی وہ خیر خواہی تھی جو اندر سے اٹھتی، جو انسان کو دوسرے کے لیے تڑپنا سکھاتی اور صرف ان کی دنیا نہیں آخرت کی بھی فکر کرواتی۔ سورۃ الاعراف میں ہی قال اللہ تعالی ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ارشاد ہے، پیغمبر کہتے ہیں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کے داعی، دین کی طرف بلانے والے اور پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، ناصح اور امین، خیر خواہ، با اعتماد، قابل اعتماد۔ عام مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ تمام انسانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا گیا ہے کامیابی کا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ وتواصوا بالحق کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہنا، ایک دوسرے کو سیدھے راستے پر چلنے میں مدد دینا۔ تعاونوا علی البر والتقوی کیا ہے؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا ہے؟ یہ بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے۔ تو خیر خواہی دین کا شعار ہے۔ پیغمبر تو تھے ہی خیر خواہ، اہل ایمان بھی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور یہ خیر خواہی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ خیر خواہی کا محرک کیا ہوتا ہے؟ محرک یعنی موٹو کیا ہوتا ہے؟ انسان کیوں خیر خواہ ہو دوسرے کا؟ کیا چیز انسان کو خیر خواہی پر ابھارتی؟ انسان کب خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، صرف یک طرفہ طور پر، کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ اگر میں کسی کا بھلا کروں گا، میں کسی کے لیے اچھا چاہوں گا، تو اللہ اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا، وہ جواباً ضرور میرا بھی بھلا کرے گا۔ اور یہ ایک عام کہاوت ہے، کر بھلا ہو بھلا۔
تم دوسرے کے ساتھ اچھا کرو، اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا۔ حدیث ہے عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ عن تمیم الداری، تمیم الداری سے روایت ہے، صحابی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین سراسر خیر خواہی ہی ہے۔ قلنا لمن، ہم نے کہا کس کے لیے خیر خواہی؟ قال، فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، ولأئمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، لیڈرز کے لیے، وعامتہم، اور ان کے عوام کے لیے۔ رواہ مسلم کتاب الایمان۔ دہرائیے حدیث کو عربی میں۔ جس طرح انسانیت کا معیار خیر خواہی ہے، اسی طرح دین کی پہچان بھی خیر خواہی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین داری کس کو کہتے ہیں؟ خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ دین والے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے، اور جو دل خیر سے خالی ہے، خیر خواہی سے خالی ہے، وہ دین سے خالی ہے۔ ایسے شخص کا کوئی دین نہیں جس کے دل میں دوسروں کے لیے بھلائی کے جذبات نہیں، جو دوسروں کی خیر نہ چاہتا ہو۔ انسان کے اندر جب ایمان داخل ہوتا ہے، یعنی دل میں جب ایمان داخل ہوتا ہے اور سچا ایمان داخل ہوتا ہے، تو پھر اس کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، اور پھر وہ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے صحیح بخاری کی، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین باتیں جس میں ہوگی اس نے ایمان کی حلاوت پالی، ایمان کا مزہ چکھا، ایمان کی مٹھاس پالی، ٹیسٹ آ گیا اس کو ایمان لانے کا، لطف آ گیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اور اس کا رسول باقی ہر چیز سے، ان دو کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ انسان کسی انسان سے محبت نہ کرے مگر اللہ ہی کے لیے۔ اور تیسری چیز ان یکرہ، کہ انسان ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنے کو، جیسے اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کے لیے آگ دہکائی جائے اور اس میں اس کو ڈالا جائے، ایسا ایمان سے کفر کی طرف جانا اس کے لیے تکلیف دہ ہو جائے، تو اس کے اندر ایک ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ایمان کی مٹھاس ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ جیسے پانی میں آپ شکر ڈالیں تو پانی کیسا ہو جاتا ہے؟ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ میٹھا پانی پیتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی انسان کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے، جو شخص حقیقی معنوں میں دین کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر کا ایمان اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ میٹھا بنا دیتا ہے۔ اور اس کی یہ مٹھاس ہر ایک کے لیے ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ اس سے خوشی پاتا ہے، وہ اس کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اس کی نظر، اس کی مسکراہٹ، اس کا میل جول، اس کا لین دین، اس کی ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، مٹھاس ہے۔ وہ دوسروں کو پھر تکلیف دینے اور اذیت دینے اور ستانے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، وہ ہر ایک کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، یا پھر چپ رہے۔ یعنی اگر اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں خیر ہے
تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے. بولے تو خیر کا کلمہ کہے جس میں دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، اذیت نہ ہو، دوسرے کے لیے تکلیف نہ ہو. تو اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس کے اندر ایمان ہے وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے، اور جو کسی کا بھلا چاہتا ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے فائدہ پہنچاؤں. وہ ہر دم نفع مند انسان بن جاتا ہے. اس کے ساتھ کیا بھلائی کروں، اے کے ساتھ کیا کروں، بی کے ساتھ کیا کروں، اس کو اس تکلیف سے کیسے نکالوں، اس کے لیے کیا کروں. یعنی وہ ہر ایک کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میری ذات سے اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور جو دل حقیقی ایمان سے خالی ہوتا ہے اس کی نظر فرق ہوتی ہے. اس کی نظر کیا ہوتی ہے کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں، اس سے کیسے اٹھاؤں، اس سے کیسے بٹوروں اور اس کو کیسے ایکسپلائٹ کروں. یہ دو مختلف رویے ہوتے ہیں. دیندارانہ رویہ کیا ہے کہ آپ کی سوچ کیا بن جاتی کہ میں ہر ایک کے لیے بھلائی کا، نفع کا کام کیسے کروں، میری ذات سے اس کو کیا خیر پہنچ سکتی. وہ انسان تو انسان، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت کا پیغام بنتا ہے. جیسے پچھلے باب کی احادیث میں آپ پڑھ چکے ہیں. رک کے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے اندر امیجنیشن میں یہ نظر لائیے، ان لوگوں کو بھی لائیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان کو بھی لائیے جن سے آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی بیڈ فیلنگ ہے. جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو تو ہم کسی نہ کسی طرح نفع پہنچاتے ہی رہتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ نہ بھی اچھا کرے تو ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. مثلاً اپنی اولاد ہے، ان کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی ان کا بھلا ہی چاہتے، پھر بھی دعائیں دیتے ہیں. بچے کتنا بھی ستائے پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تم خوش رہو، دعا ہی دیتے. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں سے ہمارا کوئی اختلاف ہو یا ہمیں کوئی شکایت ہو، جب تک ہم ان کے لیے بھلا نہیں سوچیں گے، ان کی خیر نہیں چاہیں گے، اس وقت تک صحیح دیندار نہیں بن سکتا. اب سوچیں کہ ان کو آپ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور جس دن سے انسان کی نظر اس طرح تبدیل ہوتی ہے تو وہ حقیقی معنوں میں پھر دین والا بن جاتا ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری چھوٹی سی نیکی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی میں نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ میرے لیے آگے موجود ہوگی، میں اسے دیکھ لوں گا، وہ میرے سامنے آئے گی. اور اگر میں کسی کے لیے برا چاہ رہا ہوں تو وہ بھی میرے سامنے آئے گا. کوئی اور تو اسے دیکھے یا نہ دیکھے، اگر میں کسی کی راہ میں کانٹے بکھیر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے وہ تو بچ کے نکل جائے، لیکن وہ کانٹے میرے اپنے سامنے آئیں گے. تو مومن سراپا خیر ہوتا ہے، مومن سراپا بھلائی ہوتا ہے، یک طرفہ طور پر دوسروں کی خیر چاہتا ہے، صرف دنیا کی نہیں، ان کی آخرت کی بھی. اسی لیے بعض اوقات وہ نصیحت سے کام لیتا ہے، اور بعض اوقات اگر ضرورت پڑے تو تنقید بھی کرتا ہے، لیکن تعییب نہیں کرتا. تعییب کس باب سے ہے؟ تفعیل سے. روٹ کیا ہوگا؟ عین یا با، عیب. تو تعییب کیا ہے؟ عیب جوئی. تنقید اور تعییب میں فرق ہوتا ہے. تنقید تو کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، تعمیری ہوتی ہے، اصلاح کے لیے ہوتی ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ہوتی ہے. اور تعییب کیا ہوتی ہے؟ بری نیت سے ہوتی ہے، عیب جوئی، کسی کے عیب اچھالنا، کسی کو اس عیب کا تانا دینا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، غیبت کرنا، تانے دینا، دوسرے کو ذلیل کرنا. ایسا شخص خیر خواہی کے جذبات سے نہیں کرتا. اصل نصیحت وہ ہوتی ہے جو اخلاص پر مبنی ہو، کیونکہ نصح میں اخلاص کا معنی بھی پایا جاتا ہے. مثلا آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور مطلب آپ کا اپنی ہی شہرت ہے، تو کیا اس کو خیر خواہی کہیں گے؟ آپ نے دوسرے کا بھلا نہیں چاہا، دراصل آپ نے سیلف ایکسپوجر چاہا، اپنی تعریف چاہی، اپنا نام بلند کرنا چاہا. یہ خیر خواہی نہیں ہوتی. بعض لوگ دوسروں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بہت کام آتے ہیں ان کے، لیکن پیچھے نیت بڑی خراب ہوتی ہے. مثلاً آپ اچھی سی دعوت کسی کی کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، اس سے نیت یہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے. نیت یہ ہو اگر
کہ میری تعریف ہو، میری شہرت ہو، تو یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ خیر خواہی کریں گے تو آپ کا پورا پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا۔ آپ دوسرے کے لیے وہ پکائیں گے جو اس کو فائدہ دے، جو اس کی صحت کے لیے اچھا ہو، وہ نہیں پکائیں گے جس سے آپ کا نام روشن ہو، خواہ بھلے دوسرا بیماری ہو کے اٹھے۔ کیونکہ ہر چیز میں تبدیلی ہو جاتی ہے، پھر چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی کوئی بھی مدد کرتے ہیں تو اس مدد میں اس کا بھلا نہیں مطلوب ہوتا، کیا مقصد ہوتا ہے پیچھے؟ ہماری شہرت، سیلف پروجیکشن۔ پھر میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ دیکھو فلاں تو ہر مشکل میں کام آتا ہے، اور فلاں تو ہر وقت حاضر رہتا ہے، کہ ہم مرے تو ہمارا نام بلند ہو کہ ہاں فلاں تو خاندان میں ایسا تھا کہ بس ہر ایک کے لیے اچھا تھا۔ اور اچھا کرنے والے کی اصل میں نیت کسی کی بھلائی سے زیادہ اپنے نام کی بلندی تھی۔ یہ نصح میں نہیں شامل، یہ دین نہیں۔ اصل خیر خواہی کیا ہے؟ بے لوس، سیلف لیس، اپنی شہرت، اپنی عزت، اپنے نام کی بلندی، اپنے کوئی ہڈن موٹیوز کو الگ کر کے پیورلی دوسرے کی مدد، پیورلی دوسرے کی بھلائی۔ اور صحیح معنوں میں پھر بھلائی ہو بھی اسی وقت سکتی ہے جب انسان خالص ہو کے کرے، اور اگر کچھ اور بیچ میں شامل ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ دوسرے کی پوری بھلائی نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح خیر خواہ ہونے کے لیے احساس ذمہ داری کا ہونا بڑا ضروری ہے، کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اور فرض انسان کو مجبور کرے کہ وہ دوسرے کے لیے اچھا چاہے۔ دوسرے کے لیے اچھا چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انسان وہ کام کرے جس سے دوسرا راضی رہے۔ جب انسان دوسرے کے لیے اچھا چاہتا ہے تو بعض اوقات آپ کو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں رسک لے کر، جو آپ کے لیے تو بڑے نقصان دہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں دوسرے کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً آپ اپنے بچوں کے ویل، کیونکہ تمام والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، چاہے ان کا طریقہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ بچوں کی ہر بات مان لیتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ اچھا، بچے آپ کو بعض اوقات بلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں۔ کیا وہ اپنی بات میں درست ہوتے؟ نہیں، آپ کو ہمدردی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آپ ان سے ہمدردی کر رہے ہیں۔ اب ایسے میں کیا وہ کرنا چاہیے جو ان کو پسند ہے، یا وہ کرنا چاہیے جو واقعی ان کے لیے اچھا ہے؟ جو واقعی ان کے لیے اچھا ہے، جو آپ سچی نیت سے سمجھتے کہ یہ دوسرے کے لیے اچھا ہے۔ یہی حال پھر باقی رشتوں اور تعلقات میں بھی ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی خیر خواہی کو مانے بھی اور وہ یہ سمجھے کہ آپ واقعی خیر خواہ ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ الٹا آپ کو بلیم کریں کہ آپ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یا وہ اس کو سمجھے ہی نہ۔ تو ایسے میں پھر انسان ڈس ہارٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں بھلا چاہ رہا ہوں۔ اگر وہ نہیں سمجھتا، وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے، تو بھی مجھے وہی کرنا ہے جو اس کے بھلے میں ہے۔ مثلا ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ اگر سنسیئر ہو تو کیسے معاملہ کرتا ہے؟ جو بھی مریض کے حق میں بہتر ہو، خواہ وہ اس کو تکلیف دے یا اس کو وقتی طور پر آرام دے، کڑوی دوا بھی دینی پڑتی ہے، نشتر بھی چلانا پڑتا ہے، بعض اوقات چھیل کاٹ بھی کرنی پڑتی ہے، مریض کو تکلیف سے گزارنا پڑتا ہے، لیکن خیر خواہی کیا اس میں کہ وہ اس کے ساتھ کیا جائے، خواہ وہ چیخے آگے سے۔ اور اگر کوئی کہے نہیں میں اس کا بہت خیر خواہ ہوں، میں اس کو بالکل تکلیف نہیں دینا چاہتا اور یہ جیسے چاہے خوش رہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ ایک استاد کی اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا خیر خواہی ہے کہ وہ ان کی غلط باتوں کو اچھا کہے، ان کی غلطی پر بھی ان کو نمبر دے دے، یا کیا کرے؟ جو غلطی ہے وہ بتائے اور جو اچھا ہے اس کو اپریشیٹ کرے۔ یہ ہے اصل خیر خواہی۔ تو خیر خواہی کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ خیر خواہی کسی صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے۔ خیر خواہی کے بعض رویے دوسروں کو بہت اچھے لگیں گے آپ کے، اور بعض خیر خواہی کے رویے دوسروں کو آپ سے ناراض بھی کر سکتے ہیں، تو بھی اپنی بات پر قائم رہیے اور خیر خواہی کرتے رہیے۔ تو اس میں آپ دیکھیے
کہ تمیم داری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نام ہی سراسر خیر خواہی کا ہے، یعنی کبھی کسی کی خدمت کے روپ میں، اس کی مدد کے روپ میں، اس کو اچھی نصیحت اور اچھے مشورے کے روپ میں، اور کبھی کسی کو نہی عن المنکر کر کے. کبھی خیر خواہی ہوتی ہے امر بالمعروف سے، اور کبھی خیر خواہی ہوتی ہے نہی عن المنکر سے. امر بالمعروف پھر بھی آسان ہوتا ہے، نہی عن المنکر مشکل ہوتا ہے، اور عام طور پر دوسرے کے لیے اسے قبول کرنا ناگوار ہوتا ہے. لیکن حقیقی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ انسان نہی عن المنکر کرتا رہے، لیکن پیچھے موٹو اپنا ضرور دیکھے کہ کیوں کر رہا ہے. تعیب کر رہا ہے یا تنقید کر رہا ہے یا نصیحت کر رہا ہے. کہیں کوئی نفرت کے جذبات تو نہیں پیچھے چھپے ہوئے، کہیں کوئی حسد تو نہیں، کوئی انانیت تو نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے حسد کے ساتھ تو جذبہ غلط ہے، چاہے آپ کی بات درست ہے لیکن موٹو غلط ہے، اور اس کے نتیجے میں طریقہ بھی غلط ہو جاتا ہے. کبھی اندر چھپی ہوئی نفرت ہوتی ہے، کوئی غصہ ہوتا ہے، کوئی بدگمانی ہوتی ہے، اور کبھی کوئی اپنی میں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی کو اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے، کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہے، تو وہ کس جذبے سے کر رہا ہے، کیا چیز اسے کروا رہی ہے. اس کے بغیر وہ حق نہیں ادا کر سکتا اور وہ دیندار نہیں ہو سکتا. تو الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. قلنا لمن، ہم نے کہا کس کے لیے؟ قال للہ، فرمایا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اخلاص، یعنی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کے لیے، قرآن کتاب کے لیے خیر خواہی، کتاب کا حق دینا. یتلونہ حق تلاوتہ، کتاب کو آگے پہنچانا، جس مقصد کے لیے کتاب آئی ہے اس کو پورا کرنا، اس کو آئسولیٹ